السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بوڑھی سی اماں تھی، یعنی اس کی بیٹے کی برات ڈوب گئی اور اس کو گزرے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس برات کو دوبارہ پانی سے کیسے زندہ کیا اور کیسے نکالا، ڈوبی ہوئی کشتی بھی باہر نکال دی، وہ کیسے نکالی، کیسے برات کو زندہ کیا۔ تو خیر ناظرین، وہ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، کوکب نورانی اور ساتھ اور مدنی چینل والے بزرگ، اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے، بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی۔ کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر۔ اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا، اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں، انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو، میرا بیٹا مجھے لا دو۔ غوث پاک سے کہہ رہی ہے، کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی۔ کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی؟ ماں کہہ رہی ہے لا دو۔ غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی، ڈوبی ہوئی بارات اونچی۔ ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے، وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ میرے مرشد میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے، آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا، بےتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں، ریزے
کو अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने ये अल्लाह की कुदरत है। वो चाहता तो कुन से उसी वक्त सब कुछ हो जाता, लेकिन बहरहाल उसकी कुदरत है, उसकी मशीयत है। तो ये फरमाकर इरशाद हुआ अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी न पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ मादूला दुल्हन और बाराती सतह आप पर नुमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में किनारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने आकर सैयदना गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क़ुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है वही मौत देता है। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर क़यामत दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा। ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में ये फ़र्क है कि वो ज़िंदगी और मौत देते हैं, तो ले आओ उनको। अल्लाह के अलावा कोई ज़िंदगी और मौत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर कोई कैसा कहता है कि दे सकता है, और जनाब किस किस किस्म के झूठ यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद ज़िंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो। कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोर्जे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मोर्जात अल्लाह के पास है, वो कोई मोर्जा इस किस्म का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई मुर्दा नहीं कभी जिंदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है क्योंकि उनका मोर्जा वो था। हमारे नबी का मोर्जा कुरान है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोर्जा आसा था। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मोर्जात हैं बुखारी मुस्लिम में कि मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, मुबारक दुआ से चांद दो टुकड़े हो गया, मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। ये मोर्जात हैं, मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं। आज भी लें किसी को जो कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाज़त से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। हज़रत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए हैं ना, वो ये नहीं थे कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे। सिर्फ उस वक्त चूँकि तिब बड़े ज़ोर पे थी, मेडिकल, तो अल्लाह ताला ने उनकी मेडिकल को फेल किया कि कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह ने आया हूँ मेरा नबी ए जेड़ा मुर्दा जिंदा करेगा, और वो सिर्फ इतना होता था, कब्र पे गए मुर्दे को जिंदा किया, वो मुर्दा कहता था कि हज़रत ईसा अल्लाह के नबी, वापस चला जाता था, बस इससे ज़्यादा नहीं था जिंदा होता ना। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफ़ा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल। गया दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर ये बात होती तो हज़रत फ़ातिमा रोती रोती फौत क्यों हो गई 6 महीने के अंदर, कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हज़रत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 47 साल तक जिंदा रही हैं, और किधर जिंदा रही हैं? उसी कब्र वाले हुजरे के 7 कमरे में। मैं कहता हूँ कोई एक रवायत दिखा दें कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते हैं, कूड़ मारने छाड़ दो अल्लाह के बंदे हो, झूठ। सबसे ज़्यादा अगर कोई हकदार था तो हज़रत फ़ातिमा थी, हज़रत आयशा थी, मौला अली थे, उनसे कोई आपको बात नहीं मिलेगी। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना, सारी बुजुर्ग बाबों से बताते हैं, आपको हज़रत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की। कोई करके नहीं दिखा सकता, कोई करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है, कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे। वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ऐ नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ अल्लाह देता है, तो पढ़न ना फिर। और मैं तो इससे बड़ी बात करता हूं, इनकी आप नमाजें सुने, ये नमाज भी सही नहीं पढ़ते होते।
میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایو النبیو کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیلم میں نام نہیں لیتا، ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے، نماز میں پڑھ رہے السلام علیکہ حیوہ النبیو، مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے، نماز حیوہ النبیو 25-30 بندوں کی موجودگی میں۔ اور بھی بڑی غلطی یہ تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی، میں کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی اسی طرح چل رہی تھی، باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھڈ ہی دو، وہ تو میں گل ہی نہیں کر، میں زبر زیر کی غلطیاں، حیوہ النبیو۔ اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تہاڈا بیڑا تار دینا، نماز نہیں آتی، دعوے ہیں۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائے، میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کہیں نا وہ مجھے زبانی سنا دے، میں بیعت ہو جاؤں گا۔ آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا، 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد۔ لوگوں کو کتنے آتے ہیں؟ 4 یا 5، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام، تو آڑی تو گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد۔ اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں۔ وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے، کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں، کسی پیر کو نہیں آتی ہیں۔ میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں، یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا، ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، تو تسی آپ تے پہنچے کوئی نہیں ہوئے اللہ تو بندے ہو۔ نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں۔ باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنے کو کرتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں، وہ اس قرآن کے اندر ہے، باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے۔ جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی کے بھی نہ مانو، ایک بندے کو اپنا امام بناؤ، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، قرآن نے اس بات کی گواہی دے دی کہ جو اللہ کے ولی ہیں، ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، نمبر 1 اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ نمبر 2 یخرجوا من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور شیطان کے یار، شیطان کے بیلی کون ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ شیطان کے بیلی وہ ہیں جو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، میں اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں انکار نہیں کرتا؟ کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ ایسے ایسے قصے بنا کر بیان کرنا اور ولیوں کے اوپر یہ بات فٹ کر دینا، یہ کہاں کا رواج ہے، کہاں کا یہ تک بنتا ہے؟ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اللہ کے حکم کے ساتھ، جبکہ آپ انہی کی زبانی سنیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردوں کو زندہ کرتے تو اپنے حکم سے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، کیا کیا بات بتائی جائے۔ اب یہ دیکھ لیں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی، وہ ساری برات بھی زندہ کر دی۔ بلکہ ناظرین اکثر ایک اور بات کی جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی جو قبر کے اندر سوال ہوئے۔ ناظرین سوال یہ ہے کہ جو قبر کے اندر سوال ہوئے ہیں، وہ کمنٹس کے اندر کے بندے نے بڑی کمال کی بات کی، کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہو گیا جی، غوث پاک کے دھوبی سے سوال سارا کچھ ہوگا، اور فرشتے نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ جو قبر کی بات ہے یہ باہر کس نے آ کے بتا دی؟ یہ قبر کی بات جو ہے باہر کس نے لیک کر دی آ کر؟ ایسے بات اس کی صحیح ہے۔ باقی ناظرین لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔